السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مزید 10 سال اقتدار میں رہنے کا کون سا پلان بنایا تھا جو کہ تباہ ہوا، اور وہ کیسے تباہ ہوا، اور عمران خان کے لانگ مارچ کا کنٹینر منزل مقصود پر پہنچنے کے بجائے اچانک ریورس میں کیسے چلا گیا، اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کی ایک دھمکی تھی، وہ دھمکی کیا تھی، ان تمام معاملات پر آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر آپ سے یہ بھی بات کریں گے جناب فارن فنڈنگ کیس، جو پیپلز پارٹی جس کا نام سنتے ہی جن کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، بالآخر تقریباً 8 سال کے بعد اس کی سماعت مکمل ہوگی اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے، وہ خط کیا لکھا ہے، بہت اہم خط ہے، اور جو ملک کی اقتصادی صورتحال ہے اس میں بہتری کی توقع کب تک ہے، یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے خط سے۔ الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کو، اور وہ خط کیوں لکھا ہے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 20 جو سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، ان میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے غالباً 17 جولائی کو پنجاب کے اندر، اور آج سے تقریباً 2-3 روز قبل ایک جھگڑا ہوا ایک ضمنی حلقے میں، وہ جو نذیر چوہان صاحب والا حلقہ ہے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے حمزہ شہباز کا، جس میں انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے سیکیورٹی کی بہت کمزوری ہے، اور جو پنجاب حکومت ہے وہ امن و امان اور سیکیورٹی کو یقینی بنائے، بالخصوص جو 20 سیٹیں جہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کے حلقوں کے اندر ہر صورت میں فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اب یہ جو خط ملا ہے حمزہ شہباز صاحب کو، وہ اس کے بعد یقیناً اس میں کچھ مزید سختی لائیں گے، جو سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو مزید فول پروف بنانے کی کوشش کریں گے، اور کرنی بھی ان کو چاہیے۔ اور دوسری جو خبر ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جناب فارن فنڈنگ کیس بالآخر ایک طویل صبر آزما جو جدوجہد اکبر ایس بابر نے کی، اس کے بعد اس کی سماعت آج مکمل ہو گئی ہے، اور اس پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے تقریباً 7.5 سال سے زائد عرصہ چلا، تقریباً 8 سال ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی اب تک جو ہے کل 190 مرتبہ اس کی سماعت ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس میں جو ہے وہ 350 ممنوعہ کمپنیاں اور 1 ارب روپے سے زائد کی جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کیس سے بچنے کی مسلسل کوشش کرتی رہی، بار بار وہ اعلیٰ عدالتوں میں گئی، دروازے کھٹکھٹائے کہ کسی طریقے سے اس کیس کی سماعت روکی جا سکے۔ متعدد بار اس میں رخنا بھی آیا، وہ اوپر سے آرڈر آ گئے، پھر وہ آرڈر کینسل ہو گئے، اس کے بعد کئی دفعہ پاکستان تحریک انصاف گئی اوپر کی عدالتوں میں، لیکن وہاں سے ان کو مطلوبہ ریلیف نہیں ملا، بلکہ ایک دفعہ تو یہ حکم آ گیا کہ جی 1 مہینے کے اندر اندر سماعت مکمل کی جائے، لیکن پھر الیکشن کمیشن کے جو نے جب اس کے اوپر سماعتیں اپنی تیز کیں اس حکم کے تحت، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اعلیٰ عدالتوں میں گئی، اور پھر وہ جو 1 مہینے کی پابندی تھی وہ رک گئی۔ لیکن اس دوران جو بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف استعمال کرتی رہی اس معاملے کو کھٹائی میں ڈالنے کے لیے، مثلاً مختلف ضمنی درخواستیں دیتی رہی کہ جی پہلے ان درخواستوں کی سماعت ہوگی اس کے بعد آگے ہوگا، پھر متعدد بار انہوں نے اپنا وکیل بدلا، جب بھی کوئی نیا وکیل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو نیا انگیج ہوا ہوں، تو مجھے بھی کیس کی تیاری کے لیے وقت چاہے، وہ پھر تاریخ لے جاتے تھے۔ کئی بار اس طرح تاریخیں لی گئی، کئی بار پتہ چلا جی وکیل صاحب کو کورونا ہو گیا ہے، کئی دفعہ پتہ لگا وکیل صاحب سوئٹزرلینڈ چلے گئے ہیں۔ سو بہت سارے طریقے ایسے اختیار کیے گئے کہ کسی طریقے سے اس کی سماعت روکی جائے، اور پھر یہ کہا گیا، ایسی درخواستیں دی گئیں کہ جو دوسری پارٹیوں کی فنڈنگ کے کیسز ہیں وہ اس کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جائے، لیکن یہ کوئی شاید انصاف کے مطابق بات نہیں تھی۔ بظاہر سننے میں یہ انصاف کے مطابق لگتی ہے کہ جی باقی جماعتوں کا بھی ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ باقی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں یہ کیس دائر کیا تھا اپنی پارٹی کی فنڈنگ کے خلاف، تو لہٰذا اس کا سٹیٹس وہ بنتا نہیں تھا۔ پھر لازم بات ہے کہ جو 2014 والا معاملہ ہے جو چل رہا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، جو بعد میں ہے اس کا بعد میں ہونا چاہیے، لیکن اس کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے کلپ ہو سکے آپس میں کیسز، لیکن نہیں ہوئے، اور آج بالآخر یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب اس میں ہو کیا سکتا ہے، اب یہ تو الیکشن کمیشن جب فیصلہ دے گا تو تبھی پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ پہلے اس کی بات کرتے تھے، یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب محفوظ جو ہوا ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی تاریخ نہیں بتائی کہ یہ کب گھنٹے بعد سنایا جائے گا، 2 گھنٹے بعد سنایا جائے گا، کل سنایا جائے گا یہ فیصلہ،
ہفتے بعد سنایا جائے گا، مہینے بعد سنایا جائے گا، ایسی انہوں نے کوئی تاریخ متعین نہیں کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ہی اس کو محفوظ کیا گیا فیصلے کو۔ اب ممکن ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، چونکہ 8 سال سے یہ کیسز سن رہے ہیں، تو وہ اس کا 1 2 3 دنوں میں کسی بھی وقت جب وہ اپنا اس کیس کا فیصلہ کو لکھ لیں گے تو اس سنانے سے پہلے تاریخ کا اناؤنس کر دیں گے کہ ہاں جی کل یا پرسوں یا ترسوں یہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس لٹکتا رہے، لیکن اگر اس کیس کا فیصلہ جو کہ اب مکمل سماعت ہونے کے بعد اللہ اللہ کر کے محفوظ ہوا ہے، اس کے بعد اگر یہ زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گا اور مہینوں یا سالوں تک چلا جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی اور معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے۔ ابھی بھی یہ اس چیز کا امکان موجود ہے، اور ہمارے پاس ایسی خبریں بھی ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یہ فیصلہ سنانے سے روکنے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس چیز کا کتنا امکان ہے کہ وہ ان کو کوئی ایسا فیصلہ مل سکتا ہے یا ریلیف مل سکتا ہے، یعنی یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس کیس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سارے اقدامات ہو سکتے ہیں جو قانون کہتا ہے۔ اب تو یہ جو عدالت ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کے پاس جو مواد ان کے سامنے آیا ہے اس کے تحت اتنے سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں نہیں کیے جا سکتے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اہل ہو سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت کا عدم ہو سکتی ہے، ان کے تمام اراکین اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فیصلہ آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ قانون کے مطابق کوئی اور راستہ الیکشن کمیشن نکالے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ان کے خلاف یہ ثابت ہو گیا ہے تو پھر یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا عدم ہو جائے۔ اور ہم نے آپ کو چند روز قبل اپنے ایک پروگرام میں یہ خبر دے دی تھی کہ پاکستان تحریک انقلاب کے نام سے پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے ایک اور پارٹی رجسٹرڈ کروا لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا عدم ہوتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انقلاب کے نام سے جو ہے وہ پارٹی کو چلایا جائے گا، اور مخفف وہی رہے گا، پی ٹی آئی ہی رہے گی پھر بھی۔ ماضی میں بھی نیشنل عوامی پارٹی کو جب پابندی لگی، کالعدم قرار دیا گیا تو اے این پی بن گئی عوامی نیشنل پارٹی، اور وہ آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں موجود ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک پیش بندی ضرور کر رکھی ہے، لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، شاید اتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ وہ ان کے لیے سیاسی کیریئر کی خاتمے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو 10 سالہ پلان کیسے بنا تھا اور یہ کیسے تباہ ہوا۔ یہ کہانی جناب ساری پھر انفولڈ کی ہے۔ حامد میر صاحب پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور کسی زمانے میں جب وہ اوصاف اخبار کے ایڈیٹر تھے تو میں نے بطور بیورو چیف پنڈی ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، اور میں ان کے جانتا ہوں ان کے ذرائع جو ہیں، ان کے پاس خبریں کتنی مستند ہوتی ہیں۔ وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں۔ حامد میر صاحب نے جو ایک سجاد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں انفولڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ چل رہا تھا، ابھی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی، تو اس دوران جو ہے یہ اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ جو پاکستان کی مقتدرہ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی سیاست ویاست میں آنے کے روادار نہیں ہیں، ہم نہیں آنا چاہتے۔ تو اس دوران عمران خان صاحب نے کچھ ایک منصوبہ ترتیب دیا، اور جو بقول حامد میر صاحب کی ادارے نے نہیں، بطور ادارہ نہیں لیکن کچھ انفرادی شخصیات نے آصف زرداری صاحب سے رابطہ بھی کیا اور کہا کہ جی آپ یہ جو اگلا الیکشن ہے یہ عمران خان کا ہی ہے، اور یہ اپریل میں جو ہے وہ نیا آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کال ہو جائے گا، اور الیکشن کال ہونے کے بعد پھر عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے، اور مسلم لیگ نون یا کوئی بھی ان کو نہیں روک سکے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ چلیں، آپ ان کے ساتھ چلیں اور سندھ میں پی ٹی آئی کو جگہ دیں، اور اس کے بدلے میں مرکز میں آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اور پھر جو بقول حامد میر صاحب کی یہ ساری ان کے درمیان میسیجنگ ہوتی رہی، اور یہ میسیجنگ ہوتی رہی انٹیلیجنس بیورو کے تھرو اور آصف علی زرداری صاحب کے ایک ایسے قریبی ساتھی کے تھرو جن کی شناخت جو ہے وہ آصف علی زرداری کی شخصیت تھی، پیپلز پارٹی نہیں تھی۔ اور یہاں تک آصف علی زرداری کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی اس شخصیت سے قریبی شخصیت سے اتنے تنگ ہوئے کہ 2-1 دفعہ شٹ اپ کال دینے کے بعد ان کو پھر یعنی کہ پکچر سے ہٹا دیا گیا کہ ان کا کوئی واسطہ ہی ان کے ساتھ نہیں رکھا، یعنی کہ آصف زرداری صاحب باقاعدہ برہم ہوئے۔ اچھا، جب یہ بات آگے چلی بقول حامد میر صاحب، تو اس وقت یہ کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ مل جائیں ان کے ساتھ، 10 سالہ پلان ہے، پہلے عمران خان جو ہے وہ حکومت میں رہے گا اور پھر بلاول زرداری جو ہیں وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ لیکن جب اس کی مزید تفصیلات حاصل کی گئیں تو وہ آصف زرداری صاحب اس میں چونک پڑے، اور اس کی تفصیلات یہ تھی کہ جی 2/3 اکثریت عمران خان صاحب کو آئندہ الیکشن میں دلوا دی جائے، اور اس کے بعد پھر ایک صدارتی نظام لے آیا جائے۔ اب جب صدارتی نظام آئے گا تو پھر آئین جو 1973 کا، اس میں تو صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا آئین ہی ختم ہو جائے گا، ایک نیا نظام آ جائے گا۔
اور پھر یہ بھی تھا کہ پھر جب آئین ہی نہیں رہے گا تو 18ویں ترمیم بھی نہیں رہے گی، اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے، وہ کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے خیال میں جو صوبوں کو، جو چھوٹے صوبے ہیں یا بڑے صوبے ہیں، ان کو جو صوبائی حقوق ملے ہیں وہ اسی ترمیم کے ذریعے ملے۔ تو پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس سارے معاملے پہ ہمیں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بہتر کرنے چاہیے۔ بقول حامد میر کی، چونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ پہلے ان کی رفٹ ہو چکی تھی، 1.5-2 سال پہلے وہ ایک پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے، پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی نکل گئے تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب معاملات اگر اپریل میں جس طرح ایک منصوبہ مبینہ طور پہ بنا ہوا ہے کہ جی ایک پوسٹنگ کر کے تو اس کے بعد الیکشن کال کر لیے جائیں، تو اب ٹائم بڑا کم ہے، اس لیے یہ اپریل والا جو مہینہ تھا یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ اس اپریل سے پہلے جو ہے وہ اس کی کچھ پیش بندی کی جائے۔ جو طریقہ تو اعتماد آ گئی ہوئی تھی، تو اس دوران بھی رابطے کیے گئے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کی طرف سے رابطے کیے گئے۔ وہی عمران خان صاحب جو کہ جلسوں میں کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری میری بندوق کی نشست پر ہے، اگرچہ کہ وہ شست کہنا چاہیے لیکن انہوں نے نشست کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو ایک طرف وہ ان کے خلاف باتیں کرتے، 3 اسٹوچز میں ان کو ملا تھے، کرپٹ چور ڈاکو کہہ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے ساتھ رابطے بھی کرتے کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد میں حصہ نہ لیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم جو نہیں ہے مل کر آئندہ سارا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کو اوریجنل پلان کا پتہ چل چکا تھا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے پی ڈی ایم سے اپنے دوبارہ تعلقات بحال کیے، اور سب سے پہلے آصف زرداری صاحب نے بقول حامد میر صاحب کے رابطہ کیا شہباز شریف صاحب سے، اور شہباز شریف کے بعد انہوں نے رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی انٹری ہوئی، اور جب پیپلز پارٹی آئی تو اے این پی بھی آ گئی۔ پھر یہ سارا معاملہ، اور اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ تھے چند ایک، وہ مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد میں حصہ نہ لیں، اس کے لوگوں کو بھی اس طرح کے میسیج دیتے رہے۔ لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب ہمارے پاس وقت کم ہے، اور پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ ادارے نیوٹرل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی کو برقرار رکھا۔ اس دوران یہ بھی حامد میر صاحب نے واقعہ بیان کیا جو کہ ہم آپ کو اپنے اسی چینل میں اس کے پچھلے پروگراموں میں جن دونوں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور اس پر جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے تھرو پاک فوج کی موجودہ قیادت سے بھی رابطہ کیا کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد ہمارے خلاف رکوائی جائے اور کسی بھی صورت میں ہمارا اقتدار بچایا جائے۔ تو جب ہماری قیادت نے رابطہ کیا پی ڈی ایم کی قیادت سے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو نیوٹرل ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل واقعی نیوٹرل ہیں، ہماری کس میں کوئی رائے شامل نہیں ہے، فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کریں، ہم تو صرف ایک میسیج لے کر آئیں، جس کے بعد پھر اس چیز سے انکار کر دیا گیا کہ نہیں تحریک عدم اعتماد واپس نہیں ہو سکتی۔ حامد میر صاحب نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سینہ گزٹ پہ چل رہی تھیں لیکن ان کی تصدیق کر دی، اور حامد میر ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور اس میں اگر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حامد میر صاحب نے یہ بہت زیادہ اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو نہ تو نون لیگ کی قیادت عوام کو بتا سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی قیادت عوام کو بتا سکتی ہے، نہ ہی مقتدرہ عوام کے سامنے یہ چیزیں انفولڈ کر سکتی ہے جو کہ حامد میر صاحب نے انفولڈ کر دیں۔ اور پھر یہ جو سارا معاملہ ہے کہ سامنے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ اس چیز کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں ملکی معیشت کی۔ ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت بہت شدید خطرات کا شکار ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ مہنگائی کا جن جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو قیادت ہے، پی ڈی ایم کی قیادت ہے یا اپوزیشن کی قیادت ہے یا حکمران اتحاد ہے، ان کو بالعموم اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی قیادت کو بہت زیادہ اس حوالے سے تنقید سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ مان بھی لیا جائے کہ جی عمران خان صاحب وہ جو خود شیخ رشید صاحب انکشاف کر چکے ہیں کہ جی عمران خان آنے والی حکومت کے لیے اقتصادی بارودی سرنگیں لگا کر گیا ہے، اس کے باوجود ایک عام آدمی کو اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کو غرض ہے کہ اس کو اشیاء خوردنوش کتنی مہنگی مل رہی ہیں، اس کو تعلیم اور اس کی صحت کی کیا صورتحال ہے، وہ سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کا سے تعلق ہے۔ تو اب ایک کچھ اچھی خبر آئی ہے کہ جی آئندہ آنے والے جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں، اس میں آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ معاملات خبر اچھی آ جائے گی، اور اس چیز کا امکان پایا جا رہا ہے کہ $90 کروڑ سے $1 ارب کے درمیان کی جو قسط ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر دوبارہ سائن کرنے کے بعد وہ ریلیز کر دے گا، اور پھر وہ جو ان کی قسط ریلیز کرنے کے بعد $2 ارب 30 کروڑ کا کچھ معاملات چین کے ساتھ طے ہوئے ہیں، وہ بھی آنے کا امکان ہے۔ اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر کی طرف سے بھی کچھ فائنینشیل ایڈ کا امکان باقی ہے۔ اس
معاملے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آج ڈالر جو 115 روپے تک اوپن مارکیٹ میں پہنچ گیا ہوا تھا اور 110-11 روپے چل رہا تھا انٹر بینک کا ریٹ، وہ بھی نیچے آ جائے گا اور اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ساری بہتری جو ہے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ جی اگر یہ ساری چیزیں اب جس طرح دکھائی دے رہی ہیں کہ امکان پیدا ہو گیا کہ یہ چیزیں اس طرح چلیں گی، تو یہ جو ساری معاملہ ہے یہ ستمبر تک صورتحال بہتر ہو جائے گی. اچھا، اب وہ میں آپ کو اپنی یہ جو اس سے پہلے میں نے خبر ڈسکس کی تھی اس کا جو ایک حصہ ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کی کون سی دھمکی تھی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کنٹینر عمران خان صاحب کا مڑ گیا. بڑی خان صاحب نے تکلیاں کی تھیں، لانگ مارچ کروں گا، 10 لاکھ، پہلے تو 25-30 لاکھ پہ پہنچ گئے تھے بندے، پھر 20 پہ آئے، پھر 10 کرتے کرتے آخری ٹائم پہ ان کے ساتھ 4-5 ہزار لوگ تھے جب وہ سوابی سے چلے اور کشمیر ہائی وے پہ بار بار وہ چلتے رہے. اور اس میں احمد نبی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جی جب وہ ان کا کنٹینر کشمیر ہائی وے پہ تھا، یعنی کہ سری نگر ہائی وے اسلام آباد میں داخل ہو چکا تھا، تو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف لوگوں کو کال کی اور بتایا کہ جی ہمیں آگے بتائیں کہ ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو ان کو یہی جواب دیا گیا کہ جی آپ کا فیصلہ ہے، لانگ مارچ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بھی آپ کا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا. لیکن اس اسنا میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک میسج پہنچ گیا اور وہ میسج بڑا یہ کہہ سکتے ہیں دلچسپ تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ میسج بھجوایا کہ میرے پاس اس وقت اسلام آباد میں 1500 کے قریب آنسو گیس کے شیل موجود ہیں. 1000 شیل تو میں فائر کرواؤں گا جو آپ کا مجمع آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن 500 شیل جو ہیں وہ صرف اس ٹرک یا اس کنٹینر پہ فائر کیے جائیں گے جس میں عمران خان موجود ہے. وہ بات یہ ہے کہ جی لیڈر ہماروں کو تو عادت پڑی ہے کہ نا کہ دوسرے لوگوں کو آگے کرتے ہیں. کارکن بیچارہ آنسو گیس کھاتا ہے، لیڈر جو نہیں ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے رہتے ہیں یا وہ ایئر کنڈیشن کنٹینرز میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اوپر تو کوئی بات آئے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اب ایک طرف عمران خان صاحب کو یہ ادھر سے کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا امپائر کی طرف سے اور ان کو جواب دے دیا کہ کہ بھائی جی ہم نیوٹرل ہیں، آپ خود اپنا فیصلہ کریں. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ 500 شیل ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ فائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی 6 دن کی ڈیڈ لائن دو، اور وہ نکل گئی اور پھر آج تک 6 دن کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ اس کی مدت پتہ نہیں اب 6 مہینے میں پوری ہوگی یا 6 سال میں پوری ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.